سر بالکل آپ نے درست کہا کہ جب تک ہم خود کو یہ نہیں بتائیں گے کہ گریڈز نمبر سے اوپر بھی کوئی چیز ہے، تب تک ہم میرے خیال سے پیچھے ہی رہیں گے اور شاید اسی دوڑ میں رہیں گے کہ فرسٹ آنا ہے، سیکنڈ آنا ہے. ہم جیتنے کی طرف نہیں جائیں گے، ہم زندگی کی جو پریکٹیکل چیزیں ہیں ان کی طرف نہیں جائیں گے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے بہت کم سنتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو، کیونکہ اب عورت مارچ بھی قریب ہے، تو فیمنزم اور عورت مارچ کے حوالے سے کیا اوپینین ہے آپ کی؟ بیکاز میں نے بہت کم سنا ہے، یا شاید میں نے آپ کے انٹرویوز وہ کم سنے ہیں جہاں آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے یا نہیں کی. تو آپ کی کیا اوپینین ہے فیمنزم کو لے کے؟ اوپینین کیا، میں خود اس میں شامل ہوتا ہوں. میں ہاؤ ڈو یو سپورٹ دس؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت سارے وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے. اس زمانے میں جب جنگلی جانوروں کا شکار کرنا ہوتا تھا شاید وہ نہ کر سکتی اتنی اچھی طرح سے، لیکن اب جب دماغی کام ہوتا، بتائیے کون سا ایسا کام ہے جو عورت نہیں کر سکتی اور مرد کر سکتا؟ دیر از نن. یہاں تک کہ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کی فوج، برطانیہ کی فوج، روس کی فوج میں خواتین بھی شامل ہیں اور وہ کمانڈوز بھی بنتی ہیں. اچھا چلیے وہ تو ایک طرف، لیکن جو دفتری کام ہے جو اب 90% ہو گیا ہے تمام ملازمتوں کا، اس میں باقی دنیا میں آدھے مرد ہیں، آدھی عورتیں ہیں. اب پاکستان کو دیکھیے، پاکستان میں تو ہم نے ایسی قدغنیں لگائی ہیں کہ عورت تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں بالکل ممانعت ہے، اور بڑے شہروں میں کراچی جیسے، لاہور جیسے، ادھر بھی جو ورک فورس میں شامل ہونی خواتین ہیں وہ 5% کے برابر ہے، جو دنیا میں سب سے کم. تو حقوق النسواں، آزادی النسواں میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے. آج جو پاکستان کی زبوں حالی ہے اقتصادی، سماجی، یہ اس لیے کہ ہم نے عورت کو آزادی نہیں دی. میں سے ریسنٹلی ایک میں نے ریسرچ میری نظر سے گزری اور اس میں تھا کہ جو پاکستانی ایک ہاؤس ہولڈ ہے اس کی جو فائنینشیل ٹریکل ڈاؤن ہے اس کا ایک افیکٹ بتایا ہوا تھا کہ ایک شخص ہے جو اوبر کریم کی ڈرائیو کرتا ہے، اس کی ماہانہ سیلری کم ہونے کے بجائے کم ہوتی ہے، تو وہ سب سے پہلا اسٹیپ پتہ ہے کیا لیتا ہے؟ وہ اپنے گھر کا تھوڑا راشن کم کرتا ہے. دوسرا اسٹیپ پتہ ہے کیا لیتا ہے؟ اپنی بیٹی کی تعلیم اس کو ختم کرتا ہے، اور پھر سب سے آخر میں جا کے وہ اپنے بیٹوں کی تعلیم ختم کرتا ہے. تو اس سے سر ہماری سوسائٹی کی ایک جو تھاٹ ہے یا جو ایک اوپینین ہے، ریفلیکشن ہے عورت کے بارے میں کہ اس کے لیے تعلیم کم اہم ہے بنسبت کسی بچے کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سوچ نے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچایا؟ یہ سوچ کی پسماندگی کا ایک ثبوت ہے، اور بھی بہت سے اس کے مظاہر ہیں. لیکن جب آپ عورت کو کمتر چیز سمجھیں گے، جب آپ اس کو ورثے میں آدھا دیں گے، جب آپ اس کے لیے اسکول علیحدہ کر دیں گے لڑکوں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ باقی دنیا میں ہوتا. باقی دنیا میں لڑکیاں لڑکے ساتھ بسوں میں بیٹھتے ہیں، مرد عورت ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس سے کیا کوئی قیامت آ گئی؟ یہاں تو آپ دیکھیں کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر پردہ ڈالا جاتا ہے، ایک طرف لڑکے ہوں گے، دوسری طرف لڑکیاں ہوں گی. ابھی بھی وہ یونیورسٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، اسلام آباد جیسے کیپٹل میں ایگزسٹ کرتی ہیں. پنجاب یونیورسٹی، وہاں بزور ڈنڈا اس پر یہ کرایا گیا تھا. اور تو اور جو زبردستی لڑکیوں کو، عورتوں کو برقعے میں ڈالا جاتا ہے، یہ تو ایک ظلم ہے، ایک زیادتی ہے. تو پھر کیا تعجب کہ افغانستان دنیا کا پسماندہ ترین ملک ہے. جس طرح آج ہم اسلامی ملکوں میں پسماندہ ترین ملکوں میں شامل ہوتے ہیں. سعودی عرب جو اتنا کٹر سمجھا جاتا تھا، اب وہ کتنا بدل گیا. بالکل یہ وہ ملک تھا جہاں 360 کا چینج آ. یہ وہ ملک تھا جہاں لڑکی ڈرائیو نہیں کر سکتی، عورت ڈرائیو نہیں کر سکتی. اب وہ ہر طرف ڈرائیو کرتی ہیں. اسے کیا کوئی قیامت آئی؟ کچھ بھی نہیں، اچھائی ہوئی. یو اے ای تو اس سے اور زیادہ آگے نکل گیا. تو جب شخصی آزادی ملے گی تو ایک ملک ترقی کرے گا، سماج ترقی کرے گا. اگر نہیں تو جائیں گے ہم پتھر کے زمانے کی طرف. لیکن ایک بات، اگر پتھر کا زمانہ اتنا پسند ہے نا لوگوں کو، تو پھر
اور چیزیں بھی ان کو ختم کرنی چاہیے. انہیں نہ دوائیں استعمال کرنی چاہیے، نہ گاڑی میں سفر کرنا چاہیے یا جہاز میں. انہیں بالکل اسی طرح سے رہنا چاہیے جس طرح سے صحرا میں رہا جاتا تھا آج سے 1500-2000 سال پہلے. They have no right to be in the modern age and avail of its consequences.